کہ اس لیکچر میں ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت حاکم۔ ایک حاکم حکمران کی حیثیت سے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کس طرح بسر کی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ حاکم بھی ہوتا ہے، معلم و مربی بھی ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ وہ ساری کی ساری اسی طرح ہے کہ جیسے آپ بطور حاکم ہیں۔ لیکن ہم آج کے اس لیکچر میں جو آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے وہ ہے کہ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی۔ تو اس زندگی میں ہم دیکھیں گے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایز اے حاکم کس طرح زندگی گزاری اور ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے کس طرح رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس حاکم سے آپ بھی جس شعبے میں ہیں اور آپ کے ذیل اندر کچھ افراد ہیں، آپ بھی اس میں بطور حاکم ہیں۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ لہٰذا ہر ایک اس کو اپنے طور پر بھی سمجھنے کی کوشش کرے کہ جو لوگ میرے ذیل اندر ہیں میں نے ان کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھنا ہے، تاہم حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بحیثیت حاکم ہمارے سامنے جو ہے اس میں سب سے پہلے ہے اسلامی ریاست کے قیام میں مشکلات۔ اور یاد رکھیے کہ ریاست کا ہونا بہت ضروری ہے، وطن کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جب تک ریاست نہیں تھی، اسٹیٹ نہیں تھی، اس وقت تک مسلمان مکہ میں ایک مجبوری کی زندگی بسر کر رہے تھے، اور جب اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ ایک مدینہ کی صورت میں ریاست عطا فرما دی تو پھر 10 سالوں میں ہی اسلام اس قدر پھیلا ہے کہ جس کی مثال ہمیں تاریخ میں نہیں مل سکتی۔ لہذا مسلمانان عالم کو بھی چاہیے کہ وہ با اختیار ریاستیں قائم کریں، جتنی با اختیار ریاستیں ہوں گی اتنا ہی بہتر انداز میں اسلام کی تبلیغ کی جا سکتی ہے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اسلامی ریاست کے قیام میں بہت ساری مشکلات تھی۔ ان مشکلات میں سب سے پہلے یہ تھا کہ جو مدینہ جسے یثرب کہا جاتا تھا وہاں 2 قبیلے شروع سے آباد تھے جو بڑے قبیلے تھے، ایک اوس اور دوسرا خزرج، اور ان دونوں میں 120 سال سے جنگ چلی آ رہی تھی جسے جنگ بواس کہا جاتا تھا، اور کافی نفرت ان میں پائی جاتی تھی، یہاں تک کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ مدینہ تشریف لے گئے تو چند لوگ آپ سے ملاقات کے لیے قباء نہیں آئے تھے، اس وجہ سے کہ راستے میں دوسرے قبیلے والوں کی بستی آتی تھی اور وہ وہاں سے گزرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اس حد تک ان میں دشمنیاں تھیں۔ اور پھر دوسری طرف سے مشکلات یہ تھی کہ کچھ لوگ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ گئے تھے جنہیں مہاجر کہا جاتا ہے، اور ان کے پاس مال و متاع نہیں تھا۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام مسائل کے حل کے لیے اور داخلی طور پر ریاست کے استحکام کے لیے جو سب سے پہلا قدم اٹھایا وہ ہے مواخات مدینہ، کہ آپ نے ایک انصار اور ایک مہاجر کو آپس میں بائی بائی بنا دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پیارے آقا علیہ السلام نے 90 افراد کو جمع فرمایا اور ان میں سے ایک انصار ایک مہاجر کو آپس میں بائی بائی بنا دیا کہ تم دونوں آپس میں بائی ہو۔ اس سے ایک ان کی اجنبیت ختم ہو گئی، آپس میں محبت پیدا ہو گئی، اور جو لوگ کمزور تھے جن کے پاس مال و متاع نہیں تھا تو دوسرے مسلمانوں نے انہیں اپنے مال و متاع اپنے کاروبار میں شریک کیا۔ مواخات مدینہ اس طرح مسلمانوں کے درمیان قائم ہوئی۔ اب اسی مدینہ میں کچھ لوگ یہودی بھی تھے اور دیگر مذاہب سے بھی تعلق رکھنے والے قلیل مقدار میں موجود تھے، لہذا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ بھی ایک معاہدہ کیا جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ میثاق مدینہ ایک طویل معاہدہ تھا جس میں 52 دفعات شامل تھیں۔ ان میں سے کچھ اہم دفعات جو ہیں وہ یہ تھی
کہ سب کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہوگی، ہر ایک اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے گا، اور خون بہا دیت وغیرہ کے جو طریقے پہلے سے رائج چلے آ رہے ہیں وہی طریقے رائج رہیں گے۔ جنگ ناقابل تقسیم ہوگی۔ جو سب سے ایک مین پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی باہر سے مدینہ پر حملہ کرے گا تو سارے مل کر اس کا جواب دیں گے، اس ریاست کا تحفظ کریں گے، یہ ایک اس کا مین پوائنٹ تھا۔ تاہم مذہبی لڑائیاں جو ہیں وہ اس سے مستثنا تھی کہ اگر یہود یا مسلمان اپنی کوئی مذہبی لڑائی لڑتے ہیں تو پھر دوسرا فریق ان کے ساتھ شامل نہیں ہوگا، اور پھر اس میں یہ بھی شامل تھا کہ کوئی بندہ قریش کو امان نہیں دے گا۔ اب یہاں تک جو آپ سمجھیے وہ ہے سب سے پہلے کہ ریاست میں داخلی طور پر استحکام کا ہونا ضروری ہے، کہ جو ریاست میں رہنے والے افراد ہیں وہ آپس میں محبت، اتفاق اور اتحاد سے رہتے ہوں، تبھی ایک مثالی ریاست قائم کی جا سکتی ہے۔ اور اگر داخلی طور پر انتشار ہو تو وہ ریاست کبھی بھی مستحکم نہیں ہو سکتی۔ حضور سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے حاکم کی حیثیت سے سب سے پہلے داخلی طور پر استحکام قائم فرمایا ہے تاکہ ان لوگوں میں اختلاف اور انتشار جو چیزیں ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ اس کے بعد ریاست کی بنیادیں جو ہیں ہم اس کی طرف چلیں گے کہ ریاست کی بنیاد، یاد رکھیے کسی بھی ریاست کو چلانے کے لیے، اس کا نظام حکومت چلانے کے لیے آئین کی ضرورت ہوتی ہے، کہ ایک آئین ہو، قانون ہو، دستور ہو جس کے مطابق ریاست کا نظام چلایا جائے۔ تو ریاست کی جو دستوری بنیادیں تھیں وہ وحی الہی کے مطابق رکھی گئیں کہ حاکم حقیقت میں اللہ رب العزت کی ذات ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا جائے گا اس وحی کے مطابق ملک کا نظام چلایا جائے گا۔ گویا قرآن مجید جو ہے وہ ریاست مدینہ کا بنیادی دستور تھا، اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ایز اے حاکم آپ بھی ایک دستوری حیثیت رکھتے تھے کہ آپ جو ارشاد فرماتے تھے وہ آئین بنتا چلا جا رہا تھا۔ ریاست کی دستوری بنیادوں کے بعد اب ریاست کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کا کوئی مرکزی سیکریٹریٹ وغیرہ ہو، مرکزی اس کی کوئی جگہ ہو جہاں پر فیصلے کیے جاتے ہوں۔ تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے مسجد نبوی کو قائم کیا، مسجد نبوی بنائی گئی۔ مسجد نبوی صرف مسجد نہیں تھی، وہ بیک وقت عبادت گاہ بھی تھی، دار شورا بھی تھی، عدالت بھی تھی، ہسپتال بھی تھا۔ اگر کوئی وفود آتے تو ان کو بھی وہاں پر ہی ٹھہرایا جاتا تھا۔ اسی طرح اگر خطوط لکھنے کی بات آتی تو وہ بھی وہاں پر لکھے جاتے تھے، سفیر بھیجنے کی بات آتی تو وہ بھی وہاں سے بھیجے جاتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیگر معاملات دیکھیں، حتیٰ کہ جنگوں کے لیے جو تیاری کی جاتی تھی، صف بندی کی جاتی تھی، سامان رکھا جاتا تھا، وہ سب کچھ مسجد نبوی میں رکھا جاتا تھا۔ گویا مسجد نبوی کو ایک مرکزی حیثیت حاصل تھی، وہی پارلیمنٹ تھا، اور اس دور میں وہی سپریم کورٹ، ہر چیز جو ہے وہ مسجد نبوی تھی، وہاں سے ہی ساری ضروریات پوری ہو رہی تھی۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ریاست کا ایک انتظامی ڈھانچہ جو ہے وہ قائم فرمایا تھا، اور وہ انتظامی ڈھانچہ اس کی تین صورتیں تھیں، ایک اس کی مرکزی سطح تھی، دوسرا اس کی صوبائی سطح تھی، اور تیسرا اس کی مقامی سطح تھی۔ مرکز میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف فرما تھے، اور صوبائی میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گورنر جو ہیں ان کا متعین فرماتے تھے، اور مقامی سطح پر بھی آپ کچھ لوگوں کی ذمہ داریاں لگاتے تھے کہ جو ریاست کے معاملات کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہم چلیں گے ریاست کے جو ہے وہ عدالتی نظام کی طرف۔ یاد رکھیے جس معاشرے میں عدل اور انصاف ہوتا ہے اس معاشرے میں کبھی بھی بے سکونی اور بے چینی نہیں پائی جاتی۔ ریاست مدینہ کا عدالتی نظام ایسا تھا کہ ہر شخص کو فوراً انصاف ملتا تھا، کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کی جاتی تھی، مسلم و غیر مسلم کا کوئی فرق نہیں تھا،
بلکہ فیصلے حق پر ہوتے تھے۔ اگر ایک یہودی، کافر یا منافق وہ حق پر تھا کسی معاملے میں تو فیصلہ اس کے حق میں ہوا ہے۔ حتیٰ کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر جب سفارش کی گئی کسی کے معاملے میں تو آپ نے فرمایا اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں ان کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ عدالتی نظام تھا کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عدالتی نظام قائم کیا، اس سے قبل معاشرے میں اس طرح کا کوئی عدالتی نظام موجود نہیں تھا۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام خود ایک قاضی کی حیثیت سے تو تھے ہی، لیکن اپنی موجودگی میں بھی آپ نے کئی صحابہ کرام کو یہ ذمہ داری عطا فرمائی تھی جو مختلف مقامات پر فیصلے کرتے تھے، جن میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، ابو موسیٰ اشعری اور ان جیسے جلیل القدر صحابہ کرام موجود تھے کہ جو فیصلے کیا کرتے تھے۔ گویا اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ عدالتی نظام بھی جس طرح کہ پارلیمنٹ، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ اور سیشن کورٹ وغیرہ ہیں، تو اس طرح مختلف صورتیں وہاں پر بھی موجود تھی۔ اگرچہ یہ اصطلاحات یا یہ نام موجود نہیں تھے، لیکن مختلف قبیلوں میں، مختلف علاقوں میں ایسے صحابہ کرام موجود تھے جو باہمی تنازعات کا فیصلہ فرما دیا کرتے تھے، اور ان کا فیصلہ ہی حرف آخر سمجھا جاتا تھا۔ اگر کوئی شکایت مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے کر جاتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی شکایت کو سنتے تھے، اور اگر فیصلہ حق پر نہ ہوتا تو ان کے فیصلے کو کالعدم بھی قرار دیا جاتا تھا۔ لیکن صحابہ کرام نے جو بھی فیصلے فرمائے وہ تعلیمات مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق فرمائے، اور اگر کوئی مشکل مرحلہ آیا تو انہوں نے خود فیصلہ نہیں کیا بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس کو بھیجا ہے۔ عدالتی نظام کے بعد ہے تعلیمی نظام۔ تعلیم قوم کے لیے بہت ضروری ہے۔ کوئی بھی قوم تعلیم کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم کو عام کرنے کے لیے مسجد نبوی کے ساتھ ہی صفہ کے نام سے ایک درسگاہ قائم کی، جہاں پر صحابہ کرام رہتے تھے، ان کی رہائش کا انتظام بھی کیا جاتا، ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی کیا جاتا، اور ان کو زیور تعلیم سے آراستہ بھی کیا جاتا تھا۔ لہذا اس طرح ایک باقاعدہ تعلیمی ادارہ بھی قائم کیا گیا، اور ہم نے حضور اکرم بحیثیت معلم میں اس چیز کو دیکھا تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی ایک خاص ادارہ مقرر قائم نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے تعلیم کو ہر وقت ہر جگہ عام فرمایا ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو کفار تھے جب غزوہ بدر میں قیدی کی حیثیت سے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں تو جو لکھے پڑھے ہوئے لوگ تھے، تعلیم یافتہ تھے، ان کے لیے یہ شرط رکھی گئی کہ وہ مسلمانوں کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں، اس شرط پر انہیں رہائی فراہم کر دی جائے گی۔ تو گویا حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں تعلیم کو ایک بہت زیادہ وقت دی جاتی تھی، اور تعلیم کو عام کرنے کے لیے مختلف صحابہ کرام کو مختلف جگہوں پر بھیجا بھی گیا ہے۔ جیسے آقا علیہ السلام نے مدینہ تشریف لے جانے سے قبل ہی حضرت مصعب بن عمیر کو مدینہ میں بھیجا تھا، اور بعد میں یمن کی طرف حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا، جو وہاں جا کر لوگوں کو تعلیم دے رہے تھے۔ تو یہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ریاست میں ایک تعلیمی نظام تھا۔ تعلیمی نظام کے بعد آتا ہے مالیاتی نظام۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ریاست کا نظام چلانے کے لیے، چونکہ ضرورت ہوتی ہے انکم کی، جب تک آپ کے پاس دولت نہیں ہوگی، مال و متاع نہیں ہوگا، تو اس وقت تک ایک ریاست کا نظام اچھے طریقے سے نہیں چل سکتا۔ لہٰذا حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے بھی کچھ ذرائع آمدنی مقرر فرمائے تھے، اور دور نبوی میں جو ذرائع تھے وہ 4 ہمارے سامنے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے ہے زکوٰۃ، کہ جو لوگ صاحب نصاب ہیں ان پر ایک مقررہ مخصوص جب مال ہو اس تعداد میں ان پر بتایا گیا کہ 2.5% ان پر زکوٰۃ ہوگی، جو انہوں نے سال بعد ادا کرنی ہے۔ اور یقیناً فقہ میں آپ نے یہ مسائل پڑھ لیے ہوں گے، اگر نہیں تو وہ ضرور فقہ میں شامل کیے جائیں گے۔ اور دوسری چیز ہے غنائم، مال غنیمت، کہ جنگ کی صورت میں جو مال ملتا تھا اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے،
उसमें से भी 5वां हिस्सा जो है वअलमू अन्ना मा गनिमतुम मिन शैइन फअन्ना लिल्लाहि खुमुसहु व लिर्रसूलि व लिज़िल कुर्बा, तो उसकी तकसीम का तरीकाकार भी बताया गया। तो माले गनीमत जो है ये भी ज़राए आमदनी में से एक जरिया था। तीसरी चीज है ज़राअत। ज़राअत पे उशर रखा गया है कि आप जो चीज जमीन से उगाएंगे तो उसका 10वां हिस्सा अल्लाह की राह में आप तकसीम करेंगे और देंगे। तो वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में मखसूस अफराद को मुतय्यन किया गया था जो ज़कात भी वसूल करते थे, गनाइम पर भी ड्यूटियां थी और ज़राअत में से उशर भी वो लेते थे। और चौथी चीज है मुतफर्रिक ज़राए। मुतफर्रिक ज़राए में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, उनमें मादनियात पर जो उनसे टैक्स वगैरह लिया जाता था वो भी है, और कुफार से जो कुछ टैक्स लिए जाते वो भी इसमें शामिल हैं। और सहाबा किराम ईसार करते हुए अपना माल जो आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करते हैं, ये भी आमदनी का एक जरिया था जिससे रियासत का निजाम चलाया जाता था। मालियाती निजाम के बाद हम चलेंगे जंगी व दिफाई निजाम। डिफेंस पॉलिसी जो है वो क्या थी हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में। इसमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जंगी व दिफाई एतबार से आप बाकायदा तौर पर अस्करी तरबियत का इंतजाम फरमाया था आपने, और सहाबा किराम के लिए वर्जिश, तीर अंदाजी, निशानाबाजी, दौड़, कुश्ती, इनके मुकाबले करवाते थे आका अलैहिस्सलाम, और जो इनमें से जीत जाता था उसको इनाम भी दिया करते थे। तो आपने बाकायदा तौर पर सहाबा किराम की अस्करी तरबियत भी फरमाई और इसके लिए सहाबा किराम को तैयार भी किया। और फिर रियासत के दिफा के लिए जरूरत होती है कि असलहा खरीदा जाए और जो दूसरी जंगी जरूरियात हैं उनको खरीदा जाए। तो जब कभी माल गनीमत में से कुछ पैसे आए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने घोड़े भी खरीदे, ऊंट भी खरीदे, उनके लिए मखसूस सरकारी चरागाहें भी मुतय्यन और वक्फ फरमाई, और फिर इसके साथ साथ जो कोई तलवार और बाकी उस दौर में जंगी साजो सामान थे वो खरीद के भी रखे गए। गोया एक रियासत के सरबराह होने की हैसियत से एक मुल्क के दिफा के लिए जितनी चीजों की जरूरत थी वो आपने उन सब का बंदोबस्त फरमाया था। और फिर जब जंगें हुई तो उन जंगों में हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने भी एक आला किरदार हमारे सामने पेश किया है। वो इंशाअल्लाह हम हुजूर अकरम बहसीयत सिपह सालार में जानने की कोशिश करेंगे कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने मैदान जंग में हमारे सामने क्या सीरत छोड़ी है। इसके बाद है बल्दियाती निजाम। लोकल सतह पे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोगों के मसाइल हल करने के लिए क्या इक़दाम फरमाए। उनमें अगर हम देखें तो सबसे पहले यह है कि मुख्तलिफ मोहल्लों में, इलाकों में दौरे नबवी में मसाजिद कायम की गई, मसाजिद कायम की गई। और जैसा मैं पहले आपसे अर्ज कर चुका कि उस दौर में मस्जिद सिर्फ मस्जिद न थी जैसे आज के दौर में हो गया, बल्कि वो सब कुछ होते थे। तो मस्जिद में जो आका अलैहिस्सलाम की तरफ से इमाम मुकर्रर किया जाता था, गोया वो उस यूनियन कौंसिल या उस इलाके का एक नाज़िम की हैसियत रखता था, और लोग तमाम मसाइल में उसकी तरफ रुजू करते थे। और फिर उनमें आपस में रब्त का इतना एक ताल्लुक था कि 5 मरतबा हर कोई अपने उस नाजिम से, अपने उस इमाम से, अपने इलाके के उस गवर्नर से वो मिल सकता था और मिलकर अपने मसाइल उसके सामने पेश कर सकता था। फिर हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सफाई के लिए भी कुछ लोगों की ड्यूटियां लगाई थी कि जो मस्जिद नबवी की सफाई करते थे या रास्तों पर भी मुतय्यन थे कि जो सफाई का एहतमाम करते थे। इसी तरह हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक शख्स को मुतय्यन फरमाया था जिसकी ड्यूटी ये थी कि वो मस्जिद नबवी में चिराग रोशन किया करता था। तो चिराग रोशन करने की ड्यूटी भी आपने लगाई है। बल्दियाती तौर पर, लोकल सतह पर प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन ही लोगों में से उनके कुछ नुमाइंदे मुकर्रर किए जो उनके हालात से, उनके मिजाज से वाकिफ थे, और उनके जरिए उनके मसाइल को हल करने की कोशिश की गई है। फिर इसके बाद दौरे नबुव्वत के रियासती ओहदेदारान। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में कुछ लोगों को ओहदे भी अता किए गए थे। वो कौन से ओहदे थे और उनकी ड्यूटियां क्या थी, मैं तो जल्दी से के साथ गुजरने की कोशिश करूंगा ताकि हम टाइम कम है और उसको हम कवर कर सकें। हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में शूरा का निजाम मौजूद था। हर मामले में आप सहाबा किराम से मशवरा फरमाते थे। वो शूरा की तादाद कितनी है,
اس کے حوالے سے کوئی متفق قول ہمارے سامنے موجود نہیں ہے کہ جس کی تعداد کو بتایا گیا، متعین کیا گیا کہ اتنے لوگ ہوتے تھے۔ تاہم پھر بھی بعض علماء نے اس طرف اشارہ کیا اور وہ کہتے ہیں کہ کم از کم 40 سے 50 لوگ ہوتے تھے شورا میں۔ ابن سعد نے طبقات میں اپنی کتاب میں اس کو ذکر کیا کہ 40 سے 50 لوگ شورا میں شامل ہوتے تھے، اور عسکری حوالے سے، دفاعی اعتبار سے، دینی، اقتصادی، انتظامی معاملات پر مشاورت ہوتی تھی۔ باقاعدہ اجلاس ہوتا تھا اور لوگ اجلاس میں حاضر ہو کر وہ جو شورا کے اراکین ہوتے تھے وہ اپنی رائے پیش کرتے تھے۔ اور مسجد نبوی قائم ہونے سے پہلے جو سب سے پہلا اجلاس ہوا، اس اجلاس میں 2 چیزیں ڈسکس کی گئی تھی۔ ایک یہ کہ مسجد نبوی کس جگہ قائم کی جائے، اور دوسرا یہ کہ جب مسجد نبوی قائم کر لی جائے گی تو اب لوگوں کو نماز کے لیے کس طرح بلایا جائے۔ تو گویا اذان کے حوالے سے مشاورت کی گئی، مسجد نبوی کے قیام کے حوالے سے کی گئی، اسی طرح جو اخوت کا رشتہ قائم کیا گیا، حدیبیہ کا مقام آیا، باقی کئی مقامات پر حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے شورا کا اجلاس بلایا، صحابہ کرام کو بلایا اور ان سے مشورہ لے کر پھر آپ نے فیصلہ فرمایا ہے۔ لہذا ہم کہہ سکتے ہیں ریاست مدینہ میں شورائی نظام قائم تھا۔ اراکین شورا کتنے ہوتے تھے وہ آپ کے سامنے میں ذکر کر چکا کہ ان کی تعداد متعین نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ 40 سے 50 کے لگ بھگ تقریباً ان کی تعداد تھی۔ نائبین نبوی کا تقرر، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مرتبہ، اور ان کی تعداد تقریباً 32 مرتبہ آپ نے اپنی جگہ پر کسی کو نائب مقرر کیا ہے کہ جب آپ سفر پہ جا رہے تھے یا آپ کسی غزوہ میں تشریف لے جا رہے ہیں تو اپنی غیر موجودگی میں آپ نے مدینہ میں 32 مرتبہ نائب مقرر فرمائے ہیں، اور 13 صحابہ کرام ایسے ہیں کہ جن کو یہ سعادت نصیب ہوئی ہے، جن میں سے چند کے نام لے رہا ہوں۔ حضرت سعد بن عبادہ ہیں، سعد بن معاذ ہیں، زید بن حارثہ ہیں، عبداللہ عمر ابن ام مکتوم ہیں، اور کئی دیگر بھی صحابہ کرام ہیں جنہیں یہ شرف اور اعزاز حاصل ہوا ہے۔ اور یاد رکھیے نائبین نبوی کے تقرر کے لیے جو شرط تھی وہ صلاحیت اور اہلیت تھی۔ کسی موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کسی قریبی کو نائب مقرر نہیں کیا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ایک مرتبہ نائب مقرر کیا گیا کہ جب آپ نے کہا کہ آپ مجھے بچوں اور عورتوں کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو وہ ایک حکمت کے پیش نظر تھا۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے صرف اپنے خاندان کے لوگوں کو جو ہے وہ نائب مقرر کیا یا ان کو عہدے دیے ہوں، ہمیشہ آپ نے صلاحیت کی بنیاد پر فیصلے فرمائے ہیں۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ مختلف علاقوں میں آپ نے صحابہ کرام کی ڈیوٹیاں لگائیں اور اس کو صوبوں میں تقسیم فرمایا۔ اگرچہ ان کو باقاعدہ آج کل کے دور کے صوبوں کی طرح تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ہے ایک علاقہ جیسے مکہ کہہ لیں، یمن کہہ لیں، جدہ کہہ لیں، بحرین ہے، طائف ہے، تو ان علاقوں کے آپ نے گورنر مقرر فرمائے تھے، اور باقاعدہ ان کو اسلامی ریاست کی طرف سے تنخواہ بھی، ان کی خدمت بھی کی جاتی تھی۔ جیسا کہ خیبر میں سواد بن غزیہ تھے، طائف میں عثمان بن ابی العاص تھے، جدہ میں حذیفہ بن یمان تھے، اور دیگر اس طرح کئی صحابہ کرام مختلف علاقوں میں موجود تھے۔ عہدیداران کے اختیارات و دورانیہ کتنا ہوتا تھا؟ دورانیہ بھی مقرر نہیں تھا کہ کس نے کس علاقے میں کتنا عرصہ رکنا ہے، لیکن یہ ہے کہ بعد میں جب مطالعہ کرنے سے جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے تو تقریباً 3 سے 4 سال کا عرصہ ہے کہ جب کسی کو ایک علاقے میں سرکار نے گورنر بنا کر بھیجا تو وہاں پر 3 سے 4 سال تک رہے، اس کے بعد واپس بلا لیے گئے یا ان کو کسی اور علاقے میں اس وہی ڈیوٹی دے کر یا کوئی اور ڈیوٹی دے کر مامور کیا گیا۔ گورنروں کا جو تقرر ہوتا تھا وہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے فیصلے سے فرمایا کرتے تھے۔ بعض ایسی جگہیں بھی آئیں جہاں لوگوں نے ڈیمانڈ کی کہ اس کو ہماری طرف گورنر بنا کے بھیجا جائے یا حاکم بنا کر بھیجا جائے یا معلم بنا کر بھیجا جائے، تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی خواہش کے مطابق بھی امام کا انتخاب فرمایا ہے۔ مقامی انتظامیہ، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے امن کی صورتحال کو قائم رکھنے کے لیے اور خفیہ معاملات سے آگاہی کے لیے بھی مقامی طور پر کچھ لوگوں کا انتخاب فرمایا تھا، جس طرح کے مدینہ کے حوالے سے ہے کہ وہاں اپنے 12 نقیب مقرر فرمائے تھے۔ ان کو نقباء کہا جاتا تھا،
وہ لوگ ایسے تھے جو خفیہ معاملات پر نظر رکھتے تھے اور یہ باتیں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ تک پہنچایا کرتے تھے۔ مقامی منتظمین کا جو تقرر ہوتا تھا یہ بھی حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اختیارات سے فرماتے تھے کہ آپ جس صحابی میں صلاحیت دیکھتے، اہلیت دیکھتے، تو آپ اس کو اس علاقے کا منتظم بنا دیتے تھے۔ مارکیٹ آفیسرز کا تقرر، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ بازاروں میں کس طرح کا نظام ہوگا اور کس طرح پرائز جو ہیں، ریٹ ہیں، ان کو دیکھنا ہے، ملاوٹ نہ ہو۔ ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے لیے بھی بازاروں میں بھی باقاعدہ طور پر آفیسرز مقرر کیے گئے تھے جن کی ڈیوٹی تھی کہ جو اس چیز کو دیکھا کرتے تھے، جس طرح کہ مدینہ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈیوٹی تھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایز اے حاکم خود بھی کئی مرتبہ بازار میں آپ نے مال چیک کیا ہے کہ اس میں کہیں ملاوٹ تو نہیں ہے اور دیگر معاملات کو بھی دیکھا ہے، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی تھی، آپ مدینہ کے بازار کی چیکنگ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح فتح مکہ کے بعد سعید بن سعید کو حضور اکرم علیہ السلام نے مکہ کے بازار کا افیسر مقرر کیا تھا کہ جو مکہ کے بازار کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ تقرری کے لیے مختلف شرائط تھی، ان شرائط میں سے دو شرائط جو ہیں نا وہ زیادہ اہمیت کی حامل تھی، ایک پختہ ایمان اور دوسرا صلاحیت و اہلیت۔ پھر اس کے بعد حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے مرکز کے لیے بھی کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ جو مرکز میں ہوتے تھے، یعنی مسجد نبوی میں آتے تھے اور وہاں آ کر وہ مختلف ڈیوٹیاں سر انجام دیتے تھے، جن میں کاتبین وحی کہ وحی لکھنے کے لیے الگ سے کچھ صحابہ کرام موجود تھے جن کی ڈیوٹی تھی کہ وہ وحی لکھا کرتے تھے۔ اسی طرح مکاتیب، حضور اکرم کے مکتوب جو آپ نے دیگر ممالک کے حکمرانوں کی طرف لکھے تھے، وہ مکاتیب لکھنے والے الگ سے کاتبین موجود تھے۔ خفیہ امور لکھنے کے لیے الگ سے حضرت مغیرہ بن شعبہ موجود تھے۔ صدقات وغیرہ کا انتظام دیکھ بھال کرنے کے لیے زبیر بن العوام کی ڈیوٹی سرکار نے لگا رکھی تھی۔ اراضی کی پیداوار کے لیے آپ نے حذیفہ بن یمان کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی۔ خانگی امور اور اسی طرح حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں وزیر خزانہ کے طور پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے کہ جو آمدن اور اخراجات کا حساب و کتاب رکھا کرتے تھے۔ یہ ریاست مدینہ کا ایک حسن تھا کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف لوگوں کو جو اہلیت رکھتے تھے ان کو یہ ڈیوٹیاں آپ نے عطا فرمائی تھی اور خود آپ سرپرستی فرماتے تھے۔ ہنگامی تقرریاں، ایسے مواقع بھی آئے کہ جب حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہنگامی طور پر کچھ دنوں کے لیے یا کچھ وقت کے لیے مخصوص علاقوں میں چند صحابہ کرام کی ڈیوٹیاں لگائیں، جیسے بنو قریظہ کے معاملے میں سعد بن معاذ کو حاکم بنا کر بھیجا۔ اسی طرح حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی 3 مرتبہ آقا علیہ السلام نے مخصوص جگہوں پر ایز اے حاکم بنا کر بھیجا کہ آپ ان کے ان معاملات کا فیصلہ فرمائیں۔ ریاست مدینہ کے نشریاتی ترجمان، جس طرح آج کے دور میں میڈیا کا ایک بہت بڑا کردار ہے، تو اس دور میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ شاعری کو استعمال کیا جاتا تھا اور شاعری کے ذریعے سے اپنا موقف یا دوسرے پر تنقید کی جاتی تھی۔ تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقصد کے لیے بھی صحابہ کرام کی تربیت فرمائی تھی۔ حضرت حسان بن ثابت، کعب بن مالک، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایسے صحابہ کرام تھے کہ جو ریاست مدینہ کے نشریاتی ترجمان تھے۔ اسی طرح حاجب اور محافظین، حضور اکرم علیہ السلام نے مستقل دربان بھی رکھے تھے اور محافظ بھی رکھے تھے جو مختلف امور میں حفاظت کا فریضہ سر انجام دیتے تھے، اور یہ مختلف معاملات میں الگ الگ حیثیت کے صحابہ کرام ہوتے تھے۔ پھر اس کے بعد امور خارجہ کے دوسرے جو سربراہان ہیں ان کے ساتھ رابطہ کرنا، اس کے لیے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے الگ سے صحابہ کرام کی ڈیوٹیاں لگائی تھی کہ جو ان کے پاس جاتے تھے اور جا کر آقا علیہ السلام کا پیغام پہنچاتے تھے۔ دشمنوں کے بارے میں پالیسی، دشمن کیا کر رہے ہیں اس وقت، ان کی تعداد کیا ہے، ان کے آئندہ کے حوالے سے منصوبے کیا ہیں، باقاعدہ طور پر ایسے صحابہ موجود ہیں جو جاسوسی کے لیے بھیجے جاتے تھے۔ عہد نبوی کے معاہدات، حضور اکرم علیہ السلام نے جو معاہدے کیے جس میں صلح حدیبیہ بھی ہے اور دیگر کئی معاہدے ہیں، اس کے لیے بھی الگ سے صحابہ کرام موجود تھے۔
سفارتکاری اپنا سفیر بنا کر بھیجا، جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح بدر کے موقع پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا۔ غرض یہ کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اگر ایز اے حاکم دیکھا جائے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حاکم کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری آپ کی سیرت میں ہمیں ملتی ہیں۔ آخر میں خطبہ حجۃ الوداع ہے کہ جس میں آپ نے رہنما اصول فراہم کیے ہیں کہ ایک اسلامی ریاست کا آئین کیا ہونا چاہیے اور ایک اسلامی ریاست کے سربراہ کو کس طرح ریاست کا نظام چلانا چاہیے، وہ سب کچھ خطبہ حجۃ الوداع میں موجود ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے لیں کہ ایک گھر کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے، جو گزشتہ لیکچر میں ہم نے پڑھا، ہم نے زندگی کس طرح گزارنی ہے، ایک حاکم کی حیثیت سے اپنے دیگر معاملات کو ہم نے کس طرح دیکھنا ہے، اور جو رعایا ہے اس کے ساتھ ہمارا کس طرح کا تعلق ہونا چاہیے اور ان کے حقوق کو کس طرح پورا کرنا ہے، یہ سب کچھ ہمیں سیرت میں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو پڑھنے کی اور سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی سوالات؟ مکہ مکرمہ کے اندر حضور علیہ السلام کو جو ان کا اپنا خاندان تھا، اپنا قبیلہ تھا، لیکن کیونکہ ان کا مذہب جو تھا وہ الگ تھا، اور حضور علیہ السلام نے جب دین اسلام کی تبلیغ فرمائی تو بہت زیادہ مزاحمت ملی مکہ کی طرف سے۔ لیکن مدینہ کے لیے ایک قسم کے جو مسلمان ہجرت کر کے آ رہے تھے وہ اجنبی تھے، اور مدینہ والوں کا بھی پہلے کوئی مذہب ہوا ہوگا، تو کس طرح انہوں نے ایک باہر سے آنے والوں کو اپنے اوپر ایک ایسا حاکم جو ایکسیپٹ کر لیا اور بہت جلدی وہ اسلام مدینہ میں آتے ساتھ ہی پھیل گیا، لیکن سب کس طرح ہوا؟ بہت اچھا سوال ہے کہ آقا علیہ السلام چونکہ مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، مدینہ میں لوگ پہلے سے رہ رہے تھے، تو اتنی جلدی انہوں نے کس طرح ان کو تسلیم کر لیا اور ایز اے حاکم مان لیا۔ یاد رکھیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے قبل مکہ میں ہی مدینہ کے کچھ لوگ جو یہود اور اسی طرح عیسائیت سے تعلق رکھتے تھے وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں اور انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، اور پھر حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایز اے معلم بھیجا تھا مدینہ میں، لہذا آپ نے یہاں آ کر اسلام کی تعلیم اور اسلام کی تبلیغ کی، اور آپ کی تبلیغ سے بھی بہت سارے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور پھر اوس اور خزرج جو دو قبیلوں کا میں نے ذکر کیا، ان میں سے ہر قبیلہ دوسرے کو اپنی کتابیں جو سابقہ کتب میں آقا علیہ السلام کا ذکر موجود تھا، وہ کہتے تھے کہ وہ جو نبی آئیں گے تو وہ ہمارے ساتھ ہوں گے اور پھر ہم مل کر آپ سے بدلہ لیں گے، اس طرح کی باتیں بھی کیا کرتے تھے۔ تو جب مکہ میں آقا علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو قبل اس کے کہ وہ پہنچیں تو ایک قبیلہ پہلے پہنچ گیا اور آقا علیہ السلام سے کے ہاتھ پر جو ہے اسلام قبول کر لیا۔ غرض یہ کہ حضرت مصعب بن عمیر، سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، یہ وہ جدید القدر صحابہ تھے کہ جنہوں نے آقا علیہ السلام کی آمد سے قبل مدینہ میں اسلام کو عام کر دیا تھا، اور جب آقا علیہ السلام گئے تو آپ کی صورت و سیرت کو دیکھتے ہوئے بہت جلد وہ سارے دائرہ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے۔ اور ویسے حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ دیکھیں تو اس میں یعنی رحم دلی، معاف کر دینا، اور مطلب دشمنوں کے ساتھ اتنی سلوک، یہ والی چیزیں ہمیں بہت زیادہ ملتی ہیں۔ تو ایسا سپہ سالار جو ہوتا ہے ادھر سختی مطلب دکھاتے ہیں، سپہ سالار، اور مطلب کہ دشمن پہ سختی کے ساتھ حملہ کرتے ہیں، تو اس میں حضور علیہ السلام کا کردار کیسے تھا؟ وہ ذرا بتائیں۔ جی، ایک میدان جنگ میں آقا علیہ السلام کا کردار کیسا تھا، یاد رکھیے کہ حضور اکرم علیہ السلام رحمت ہیں، اور میدان جنگ میں جانا بھی رحمت کے لیے تھا کہ آپ اسلام کی ترویج کر رہے تھے اور اسلام کو بچانے کے لیے، اور لوگوں کو یہ جو رحمت کے مظاہر ہیں وہ دکھانے کے لیے آپ میدان جنگ میں گئے ہیں، لہٰذا وہاں پر باقاعدہ آپ نے سختی بھی فرمائی جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ اور میں نے لیکچر کے دوران عرض کی تھی کہ آقا علیہ السلام بحیثیت سپہ سالار، یہ ہم نے الگ سے ایک ٹاپک رکھا ہوا ہے، تو اس میں ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے کہ میدان جنگ میں آپ کا کردار کیا تھا۔